یا رب مجھے مقبول حج کی تو سعادت دے، مقبول قربانی ہو ایسی تو اطاعت دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی پیاری پیاری تصنیف احیاء العلوم میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی متقی اور پرہیزگار، بے حد خوبرو اور حسین نوجوان تھے۔ سفر حج کے دوران مقام ابوا پر ایک بار اپنے خیمے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا رفیق سفر کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس رفیق سفر کے جاتے ہی ایک برقع پوش اعرابیہ یعنی عرب کی دیہاتی عورت خیمے میں داخل ہوئی اور اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ اس عورت کا حسن بہت زیادہ فتنہ برپا کر رہا تھا۔ کہنے لگی کہ مجھے کچھ دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھے کہ شاید یہ روٹی مانگ رہی ہے، تو کہنے لگی میں وہ چاہتی ہوں جو بیوی اپنے شوہر سے چاہتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوف خدا سے لرزتے ہوئے فرمایا کہ تجھے میرے پاس شیطان نے بھیجا ہے۔ اتنا فرمانے کے بعد اپنا سر مبارک گھٹنوں میں رکھ کر با آواز بلند رونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ عورت گھبرا کر تیز تیز قدم اٹھائے خیمے سے باہر نکل گئی۔ جب ان کا رفیق سفر واپس آیا اور دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا دیے اور گلا بٹھا دیا ہے، تو اس رفیق نے رونے کا سبب پوچھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اولاً ٹال مٹول سے کام لیا، مگر اس کے بار بار اصرار پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر حقیقت ظاہر کر دی اور فرما دیا کہ میرے ساتھ یوں واقعہ ہوا ہے۔ جب رفیق سفر نے یہ واقعہ سنا، جب یہ بات سنی، تو وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم کیوں روتے ہو؟ عرض کی کہ مجھے تو زیادہ رونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو شاید صبر نہ کر سکتا، یعنی ہو سکتا ہے کہ میں گناہ میں پڑ جاتا۔ اب دونوں حضرات روتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہو گئے۔ طواف و سعی وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور چادر سے گھٹنوں کے گرد گھیرا باندھ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں اونگ آ گئی اور عالم خواب میں پہنچ گئے۔ ایک حسن و جمال کے پیکر، معطر خوش لباس، دراز قد بزرگ نظر آئے۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں اللہ کا نبی یوسف ہوں علیہ السلام۔ عرض کی یا نبی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، زلیخا کے ساتھ آپ کا واقعہ عجیب ہے۔ جو خواب میں جو بزرگ آئے تھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مقام ابوا پر عربیہ کے ساتھ ہونے والا آپ کا واقعہ بھی عجیب تر ہے، یعنی زیادہ عجیب ہے۔ اے عاشقان رسول، یاد رہے کہ حج کے مبارک سفر میں شیطان کس طرح حاجیوں کو گناہوں میں پھنسانے کی ترکیبیں کرتا ہے، مگر قربان جائیے عاشقان رسول کے پاکیزہ کردار پر کہ وہ شیطان کے ہر وار کو ناکام بناتے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود چل کر آنے والی عورت کو ٹھکرا دیا، بلکہ خوف خدا سے رونا دھونا مچا دیا، جس کے نتیجے میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں تشریف لا کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ بہرحال دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ جن سے مخالف یعنی مرد کا عورت اور عورت کا مرد لاکھ دل لبھائے اور گناہ پر اکسائے، مگر انسان کو چاہیے کہ ہرگز شیطان کے دام تزویر یعنی دھوکے میں نہ آئے، ہر صورت میں اس کے چنگل سے خود کو بچائے اور خوب اجر و ثواب کمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں ارشاد فرماتا ہے
الحج اشہر معلومات، حج چند معلوم مہینے ہیں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو، ولا جدال فی الحج، اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ ساتھ لے لو، بس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ رفث سے بچنا، رفث سے مراد ہم بستری کرنا یا عورتوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا یا فحش کلام کرنا، البتہ نکاح کر سکتا ہے۔ فسوق سے بچنا، فسوق کا معنی ہے گناہ اور برائی کے کام۔ جدال سے بچنا، جدال سے مراد ہے اپنے ہم سفروں سے یا خادموں سے یا غیروں کے ساتھ جھگڑنا۔ یاد رہے کہ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہی ممنوع ہے، لیکن چونکہ حج ایک عظیم اور مقدس عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے دوران ان سے بچنے کی بطور خاص تاکید کی ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھلائی کرو۔ برائیوں کی ممانعت کے بعد نیکیوں کی ترغیب دی گئی ہے کہ بجائے فسق کے تقوی اور بجائے لڑائی جھگڑا کے اخلاق حمیدہ اختیار کرو۔ تو اے عاشقان رسول، اے میرے پیارے حجاج کرام، چونکہ عمومی طور پہ لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور ایک ذرے کے گھر میں گھر کا ماحول اور ایک اجتماع کا ماحول یہ الگ ہوتا ہے، تو جب مینا کا سفر ہوتا ہے تو وہاں خیمے میں رہائش ہوتی ہے، گھر جیسی سہولتیں نہیں ہوتی، گھر جیسی نیند نہیں ملتی، گھر جیسا کھانا نہیں ملتا، گھر کے افراد بھی بعض اوقات نہیں ہوتے اگر کوئی تنہا سفر کرتا ہے، تو بندہ جو نا بعض اوقات مینٹلی طور پہ آزمائش پہ آ جاتا ہے، اور یہی امتحان کا وقت ہے، یہی آزمائش اور یہ امتحان ہے، اور یہیں جو ہے نا وہ خلاف مزاج بات پر سامنے والے نے کوئی ایسی بات کہہ دی، کوئی ایسی تکلیف دے دی، یا آپ کی کوئی چیز کسی اور حاجی نے استعمال کر لی، تو یہی موقع ہے صبر کا، اور یہیں ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے اور سامنے والے حاجی سے درگزر کرنا ہے اور صبر کرنا ہے اور ثواب کمانا ہے۔ اگر خدا نخواستہ جھگڑا کر لیا، خدا نخواستہ سامنے والے کا دل دکھا دیا، اگرچہ اس نے تو آپ کی خالی تھوڑی سی چیز اٹھائی، وہ بھی غلط فہمی میں، اگرچہ غلط فہمی اٹھائی یا جان بوجھ کر اٹھائی، اس نے تو تھوڑی سی اس نے جو ہے نا وہ غلطی کی، اور آپ نے اگر اس کے ساتھ لڑائی کر لی اور جو اس نے تھوڑی سی کی تھی آپ نے جو ہے نا اس کا ڈبل یا ٹرپل کر لیا، تو پہلے تو وہ غلط تھا مگر اب آپ جو ہے وہ غلطی میں اس پر غالب آ گئے۔ تو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے نا وہ سفر حج تو چلے نیکیاں کمانے کے لیے اور وہاں سے ہم لوٹے دو گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے کر لوٹیں، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے وہ بالکل احتیاط سے چلنا ہے، پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو، حرکت بھی اور سکنت بھی، کہ بعض کا بندہ حرکت کے ذریعے نہیں سکنت کے ذریعے یعنی ساکن ہو کر بھی لوگوں کو تکلیف دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہے وہ جو خیمے کا جو انٹرنس ہے وہیں کھڑا ہو جائے بلا ضرورت، اب دیگر حاجیوں کو نہ آنے دے، وہیں کھڑا رہا یا وہیں بیٹھا رہا، تو یہ ساکن ہو گیا، تو اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی ایسی حرکت اور سکنت نہیں کرنی کہ جس سے دوسرے حاجی کو تکلیف ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب مجھے مقبول حج کی تو سعادت دے۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں کہ دم کی ادائیگی میں تاخیر کرنا کیسا۔ تو دم کے لازم ہوتے ہی فوراً اس کی ادائیگی کرنا واجب نہیں ہوتی، بلکہ اس میں تاخیر کی بھی اجازت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص حج و عمرے کے مکمل ہونے کے بعد دم ادا کرے یا اپنے وطن واپس آ کر کسی کے ذریعے حرم میں دم کی ادائیگی کروا دے تو ایسی صورت میں بھی اس کا وہ دم ادا ہو جائے گا اور وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، اور اس تاخیر سے اس کے دیگر ارکان پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ افضل یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے دم کی ادائیگی کر کے اسے اپنے ذمے سے ساقط کر دے۔ نیز یہاں اس بات کا خیال بھی ضروری ہے کہ دم کی ادائیگی چونکہ
حرم میں ہی ہونا ضروری ہے، حرم کے علاوہ کسی اور جگہ میں دم ادا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جس پر دم لازم ہو اسے چاہیے وطن واپس ہونے سے پہلے دم ادا کر دے، کیونکہ وطن واپسی کے بعد ممکن ہے کہ کسی کے ذریعے حرم میں دم کی ادائیگی کی صورت ہی نہ بن پائے۔ دم جو ہے وہ حج یا عمرے میں ترک واجب پر، کہ جن کا تعلق حج یا عمرے سے ہے ان کے ترک پر یہ دم لازم آتا ہے۔ اور دم کیا ہے کہ خون بہانا ہے، تو دم میں جو ہے وہ حرم میں بکرا، بکری یا بھیڑ یا دمبا جو ہے وہ اس کی قربانی کی جاتی ہے، اور اس میں شرائط وہی ہیں جو قربانی کی شرائط ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مقبول قربانی ہو ایسی تو اطاعت دے۔ اگر کسی کے 1 سال کی قربانی رہ جائے تو کیا وہ دوسرے سال قربانی کر سکتا ہے؟ تو عرض کرتا چلوں کہ قربانی کے دن گزر گئے اور واجب ہونے کی صورت میں قربانی نہیں کی اور نہ ہی جانور یا اس کی قیمت صدقہ کی، یہاں تک کہ دوسری بقرعید آ گئی اور اب یہ چاہتا ہے کہ گزشتہ سال کی قربانی کی قضا اس سال کر لے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی حکم وہی ہے کہ قربانی کا وقت گزر گیا تو جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب مجھے مقبول حج کی تو سعادت دے، مقبول قربانی ہو ایسی تو اطاعت